بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، حج کے متعلق ہم نے حج کے اقسام بھی بیان کیے، اس کے فضائل بھی بیان کیے، اس کے ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی بیان کی، اور اسی طرح ان کے واجبات اور جو احرام کی حالت میں جو ممنوع چیزیں ہیں زیادہ تر وہ بھی بیان کی۔ ایک ساتھی نے، ایک دوست نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کچھ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے، تاکہ جو نئے حجاج کرام ہوں ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ یقیناً اس کی بہت اچھی تجویز تھی۔ اس میں جو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان پریشان بھی بہت ہو جاتا ہے، یعنی نہ ہو تو پریشان بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجود کو وہ معمولی بھی سمجھتا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ اور یہ چیزیں تقریباً سفر میں ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور خصوصاً حج کے سفر پر، کہ وہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ اکٹھے اور ایک رش کے ماحول میں، ازدحام کے ماحول میں ہوتا ہے، تو اس میں یقیناً ایسی چیزوں کا حاصل کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم بیان کریں گے یہاں پہ، کہ حج میں ہمارے ساتھ جو اصل میں حج کے 5 دن ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ تو حج یہاں پہ داخلی ہوگا، لیکن یہ باتیں آپ کو آئندہ کے لیے بھی فائدہ دے گی۔ تو حج کے لیے لوگ آتے ہیں 40 دن 2 مہینے کے لیے، اور پھر حج کی جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ تو 5 یا 6 دن ہوتے ہیں۔ تو حج کے 5 دنوں میں جو ذاتی تجربہ مجھے کچھ حاصل ہوا اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کے پاس ہونی چاہیے مسنون دعاؤں کی کتاب، کیونکہ حج میں اتنے اعمال نہیں ہوتے جتنے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ حج میں کیا کیا اعمال ہوں گے۔ اس میں آدمی بہت سے آرام بھی کرتا ہے، فارغ بھی رہتا ہے، تو اپنے فارغ اوقات کو ان مسنون دعاؤں میں گزاریں، اور اپنے وقت کو اور اپنے حج کے سفر کو قیمتی بنائیں۔ اور حج اور عمرہ میں کوئی ایسی خاص دعائیں نہیں ہیں جو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنی ہے۔ کچھ جگہ میں ہے، حج اور عمرہ میں تو زیادہ تر تلبیہ لبیک ہے، لیکن آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، عربی میں مانگے۔ تو بہترین تو وہ ہے کہ جو مسنون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہو، ہم وہ دعا پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ۔ دوسرے نمبر پر، سبیل کی چیزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں۔ سبیل کی چیزیں، مثال کے طور پر راستے میں کوئی بسکٹ دے رہا ہے، کوئی برگر دے رہا ہے، کوئی ڈبل روٹی دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی جوس دے رہا ہے، تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیں۔ باقی آپ اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ بنائیں کہ وہاں سے بھی لیا، وہاں سے بھی لیا۔ لوگ اس خیال میں لیتے ہیں کہ آگے جا کر کچھ ملے گا، نہیں ملے گا کھانے کو۔ ارے بھائی، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ آپ پہ ایک بوجھ ہوگا، اس کو اٹھانا، اس کو گھمانا، اس کو لے کے جانا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اتنا پیے کہ آپ کو پیشاب کی بار بار ضرورت نہ آئے، اور جوس وغیرہ یہ آپ جتنا پئیں گے یہ آپ کو اتنی پیاس میں مبتلا کرے گا۔ تو سبیل کی چیزوں سے زیادہ تر پرہیز کریں۔ تیسری بات، درمیانے سائز کا بیگ جس میں ضروریات کا سامان آ سکتا ہو، یعنی اتنا بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو زیادہ بڑا بھی نہ ہو، کیونکہ پھر وہ نہیں جانے دیتے، وہ آپ سے چھین لیتے ہیں۔ اس میں چاہے جتنا بھی قیمتی چیز ہو وہ آپ سے چھین لیں گے، اگر وہ ان کو بڑا نظر آئے گا۔ وہ باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں، رش میں بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے چھین لیں گے۔ اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ اس میں آپ کی ضروریات کے سامان نہ آ سکے۔ درمیانہ سا بیگ ہو جس کو لوگ کندھے پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں میں بتانے والا ہوں یہ انشاءاللہ آرام سے اس میں آ جائیں گی۔ دھوپ والی عینک، حج میں دھوپ والی عینک آپ کو بہت فائدہ دے گی، جس سے آپ دھوپ سے آپ کی آنکھیں بھی خراب نہیں ہوگی، اور آپ آسانی سے گھوم پھر سکیں گے۔ تو دھوپ والی عینک چاہے مرد ہو یا عورت ہو استعمال کرے، وہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہے گی، اور کہ بعض لوگوں کو جو ہے الرجی ہوتی ہے، تو دھوپ سے ان کی آنکھیں بھی خراب نہیں ہوگی۔ چاہے آپ کی نظر کمزور یا نہیں، لیکن دھوپ والی عینک ضرور استعمال کریں۔ اور اسی طرح 2 عدد عینک،
یعنی اگر آپ نظر والی اینک استعمال کرتے ہیں تو ایک اپنے ساتھ ایک دوسرا بھی ایکسٹرا لے کر آئیں. ہو سکتا ہے یہ آپ سے گر جائے, ٹوٹ جائے. تو اگر آپ کی نظر اتنی کمزور ہے کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے, تو آپ کے پاس دوسری اینک بھی موجود ہو. اور اینک کے ساتھ ایک ڈوری چین آتا ہے, وہ چین بھی ضرور لیں, یا وہ ڈوری لے لیں جس میں یہاں پہ آپ باندھیں. تو آپ کو اس کی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ اینک کو نکال دیں گے اور اس طرح وہ لٹکی رہے گی, آپ کو ادھر ادھر نہیں ڈالنی پڑے گی, کیونکہ آپ نے حرام پہنا ہوا ہوتا ہے, جیبیں تو آپ کی ہوتی نہیں ہیں. تو آپ کو اینک ادھر ادھر گھمانا یا ادھر رکھنا ادھر رکھنا, ان سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا. بس آپ نے اینک اتار دی اور وہ ایسی لٹک گئی اس ڈوری کی وجہ سے, اس چین کی وجہ سے. وہ بھی آپ ضرور لیں. اور چھٹی چیز پر ضروری فون نمبر آپ کاغذ پر لکھ کے, مثال موبائل پہ اعتماد نہ کریں. موبائل آپ کا کبھی بھی گر سکتا ہے, گم ہو سکتا ہے اور چھین سکتا ہے, اللہ نہ کرے, اور جو ہے بیٹری ختم ہو سکتی ہے. تو کاغذ پر اپنے ضروری نمبر, یا جو ہے خدا نخواستہ موت واقعہ ہو سکتی ہے تو موبائل کون کھولے گا اگر اس کا لاک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال فون نمبر کاغذ پر ضرور لکھے, جیسے ماں کا نمبر, باپ کا نمبر, بھائی کا نمبر, بیٹے کا نمبر. تو وہ نمبر واضح اور نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ میرے والد صاحب کا نمبر, میری والدہ کا نمبر, میرے بھائی کا نمبر, میرے بیٹے کا نمبر. اس سے کچھ بھی آپ کو اگر نقصان پہنچ سکتا ہے, بیمار ہو سکتے, کچھ ہو سکتا ہے, تو اس سے آپ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز, ساتویں چیز جو ہے کھم کھانا, جو خصوصاً جب آپ مینا میں نکل جاتے ہیں عرفات وغیرہ میں, تو راستے وغیرہ میں کھم کھانے کی عادت ڈالیں. فروٹ کھائیں, کیلا کھائیں, سیب کھائیں, ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کو پیشاب پخانے کی طرف مجبور کریں. تو وہ آپ کو, کیونکہ باتھ روم زیادہ دور ہوں گے یا رش ہوگا, تو یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. 8ویں نمبر پر سوئی دھاگا ساتھ میں رکھیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ آدمی کو نظر میں بہت معمولی نظر آتا ہے, لیکن یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے. سوئی دھاگا ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. بلیڈ, یعنی جس سے شیو وغیرہ کرتے ہیں, بلیڈ, مشین, کینچی, ناخن تراش, آئینہ, یہ بھی ساتھ میں رکھیں, یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی. چھوٹا موبائل لیں ساتھ میں, جو بیٹری والا, وہ جو ٹارچ والا موبائل ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک عدد زائد بیٹری بھی لیں جو چارج ہوئی ہو, تاکہ آپ اگر کسی کے ساتھ رابطے میں ہو, مسائل وغیرہ پوچھنے میں, خیر خیریت عافیت, تو وہ آپ کو فائدہ دے. یا آپ جو ہے کسی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے جو آپ سے گم ہوا ہو, تو وہ آپ کو فائدہ دے گی, اور وہ زیادہ دیر تک اس میں بیٹری رہتی ہے. 11ویں نمبر پر چارجر بھی اپنے ساتھ لیں. جو موبائل ہے اس کے اپنے چارجر اس کے ساتھ لیں. اور 2 اور 3 منہ والا فیش, یعنی کبھی کبھی آپ کو آپ کا چارجر جو ہے 3 فیش والا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا فیش ہونا چاہیے. تو کہیں پہ آپ کو جب چارجنگ کے لیے جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ جو ہے فیش ہوتا ہے 2 منہ والا, اور آپ کا چارجر ہے 3 منہ والا, تو آپ اس فیش کو لگائیں اور اپنا موبائل چارج کریں. بہرحال وہ فیش بھی لیں جو 2 منہ اور 3 منہ اس میں لگے ہوئے ہوں. اور پاور بینک بھی لیں, جو موبائل کی بیٹری کو چارج کرے, وہ پہلے سے آپ چارج کریں. اسی طرح خالی صحیح سالم لفافے, بالکل صحیح سالم خالی لفافے, جو مضبوط لفافے ہوں, وہ اپنے ساتھ میں لیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا, خدا نخواستہ اکثر حج میں بارش ہو جاتی ہے, اگر کہیں پہ بارش ہوتی ہے تو اگر آپ کا پیسہ ہے, موبائل ہے, بٹوا ہے, اس کو اس لفافے میں بند کرو. اب سیلاب میں بھی جائیں گے تو وہ محفوظ رہے گا. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اپنے ساتھ لفافہ رکھیں, بلکہ لفافے میں سامان رکھیں, وہ پسینے سے جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. تو یہ خالی لفافے بھی ساتھ میں لیں, اس میں آپ کے پیسے وغیرہ اور دوسرے جو پاسپورٹ اور دوسری چیزیں ہیں وہ اس میں بہت محفوظ رہے گی. اور یہ میرا کئی مرتبہ کا تجربہ ہے. اچھا جی, 15ویں نمبر پر ٹیشو پیپر ساتھ میں لیں, ضرور لیں اور زیادہ لیں. ٹھیک ہے, اس کے ڈبے کو پھینک دیں اور ٹیشو اپنے ساتھ میں رکھ دیں. کہیں پہ باتھ روم پہ بہت رش ہوتا ہے, تو آپ کو کہیں پہ بھی قضاء حاجت کرنی پڑ سکتی ہے, تو آپ ٹیشو سے اپنا استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں. مرد کے پاس بھی ہونی چاہیے یہ چیزیں, سب مرد کے پاس بھی ہونی چاہیے, عورت کے پاس بھی. صابن کی چھوٹی ٹکی لیں جو بعد میں آپ کو استعمال میں ضرورت میں پیش آئے گی.
सरसों کا تیل ہو، زیتون کا تیل ہو، ویسلین ہو، یہ ضرور لیں۔ خصوصاً وہ افراد جو کچھ موٹے سے ہوتے ہیں، وہ چلنے سے ان کے یہاں پہ جو ران ہوتے ہیں وہ پک جاتے ہیں اور لال ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو جلن ہوتی ہے۔ تو چلنے سے پہلے ان کو خوب تیل لگائیں تاکہ جب آپ چلیں تو رگڑنے سے آپ کے لیے جو ہے انفیکشن وغیرہ ہے وہ پیدا نہ ہو، اور ویسلین وغیرہ بھی یہ کام دے سکتی ہے۔ ادویات، جو آپ کی ضروری ادویات ہے جو روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں ان کو ساتھ میں لیں، اور اگر آپ وہ استعمال نہیں کرتے، ایسے اللہ تعالیٰ مرضوں سے بچائے، تو پیناڈیل وغیرہ کی جو گولیاں ہیں، بروفین وغیرہ، یہ ضرور ساتھ میں لیں۔ کہیں آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، جسم میں تکان ہو سکتی ہے، تو وہ آپ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس پر حج فرض ہوا تو وہ نہ جھگڑا کریں، نہ گندی باتیں کریں، نہ گالی دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ یہ حج میں ہوتا ہے، رش کی وجہ سے۔ کسی نے آپ کو دھکا دیا تو برداشت کریں، بہت مقدس جگہ ہوتی ہے، مقدس اعمال ہوتے ہیں، کسی کی بد دعا آپ کو نہ لگے، آپ برداشت کریں۔ غیبت، ہنسی، مذاق، فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ حج میں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً مینا میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھ لی بیٹھے رہتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، یا تو کسی کی غیبت کریں گے یا کسی پہ ہنسیں گے کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو، یا جو ہے ہنسی مذاق کریں گے اور ہنسی مذاق میں خود ہی اپنے اعمال برباد کریں گے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے نظر میں کچھ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حج میں بہت ضروری ہے، حج کے سفر میں، اور اس کو جو ہے آپ مد نظر رکھیں، اور یہ کام جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو بہت فائدے بھی دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔